اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، اصل تو میرا ارادہ کسی اور موضوع پر بات کرنے کا تھا، لیکن اچانک کل جب مجھے خبر ملی رئیس المناظرین استاذ العلماء سرخیل دیوبند فخر دیوبند حضرت اقدس مولانا و علامہ ڈاکٹر محمود خالد نور اللہ مرقدہ کی وفات کی، تو مجھے بھی دیگر علماء کی طرح بہت صدمہ ہوا، کیونکہ حضرت والا ایک علمی قداور شخصیت تھے، اور حضرت والا کا جو کام ہے وہ تحفظ ختم نبوت کے اوپر بہت مایہ ناز اور گراں قدر کارنامہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کے تمام حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی تمام سیئات کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ ہم حضرت والا کے اہل خانہ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ اور ان کی برادری علماء کے ساتھ اظہار تعزیت پیش کرتے ہوئے اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کے آخر عشرے میں ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کریں۔ ان کی خبر جیسے ہی میرے کانوں پر پڑی تھی تو مجھے فوراً اپنے مشفق و مربی استاذ العلماء عاشق قرآن مربی کبیر رہنمائے قوم و ملت نمونہ اسلاف حضرت اقدس الحاج مولانا محمد قیصر صاحب مظاہری نور اللہ مرقدہ کی یاد ستانے لگی۔ یقیناً حضرت والا کا احسان پوری قوم و ملت پر، ہمارے علاقے پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج جو ہم دو چار الفاظ کچھ بولنے پر قادر ہیں تو وہ یقیناً حضرت والا ہی کی دین ہے۔ حضرت والا نے جو اپنا ایک چمن جس کی آبیاری کرتے ہوئے حضرت والا اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، تو ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ جس ادارے میں رہ کر کے، مدرسہ کنز العلوم ٹڈولی میں رہ کر کے ہم نے سب کچھ سیکھا ہے، تو ہم اس کے لیے اور ان کے روح رواں کے لیے مغفرت اور ایصال ثواب ضرور کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی بال بال مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے یہاں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کے لگائے ہوئے اس چمن کو آداب و شاداب رکھے، اور ان کے ورثہ کو اللہ تبارک و تعالی اچھے طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے لیے بھی سبھی حضرات سے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ اسی طریقے سے مجھے فوراً یاد آئی امام المحدثین استاذ العلماء رئیس المحدثین حضرت اقدس شیخ مولانا محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ کی، جن کا کارنامہ یقیناً علم حدیث کی خدمت پر بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، آسماں ان کے لحد پر شبنم افشانی کرے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ ان لوگوں کو اگر چراغ لے کر کے ڈھونڈیں گے تو یہ ہستیاں ملنے والی نہیں ہیں۔ یقیناً یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بڑے چلے جاتے ہیں تو چھوٹے ان کی جگہ لیتے ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ آج بھی جو علماء موجود ہیں یقیناً وہ اپنے اسلاف و اکابر کے اخلاف ہیں، ان کے بعد ان کی جگہ لیتے ہیں، اور وہ اس کارناموں کو انجام دیتے ہیں
اور ان کے اس کام کو، ان کے اس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو کام وہ چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے علماء آج موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور وارث جیسا بھی ہو وہ وارث ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے آج جیسا کہ آج کل کے دور میں سننے میں آتا ہے کہ مدارس کے محتممین و منتظمین ہو یا مساجد کی انتظامیہ و کمیٹی ہو، سب یہ لوگ بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں کہ مدارس کے منتظمین و محتمین اپنے اساتذہ کے ساتھ اور مساجد کی انتظامیہ و کمیٹی والے لوگ اپنے اماموں کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو کھپایا ہے، اپنی زندگیوں کو لگا کر کے انہوں نے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کریں گے تو یاد رکھیں ہمیں علماء دستیاب نہیں ہوں گے۔ یہ علماء وہ لوگ ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان کی قدردانی نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو آج کا ماحول ہندوستان کے اندر چلا ہوا ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کو وہ تمام علوم حاصل ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں جانکاریاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ علوم کہاں سے آئے، یہ مواد ان کو کس نے فراہم کیا۔ تو جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ ان کے پاس یہ تمام مواد فراہم کرنے والے ہمارے کچھ وہ علماء ہیں کہ جن کو مساجد کی انتظامیہ اور کمیٹی، مدارس کے محتممین و منتظمین نے پریشان کر دیا، اور اس سے دل برداشتہ ہو کر وہ لوگ ادھر چلے گئے، اور ان لوگوں نے، فرقہ پرست طاقتوں نے ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے ان سے کہا کہ تم ہمیں مواد فراہم کرو، یہ تمہارے لیے یہ کتابیں ہیں، ہم تمہارے کھانے کا، پینے کا اور بہترین تنخواہوں کا انتظام کرتے ہیں۔ تم میں چھوٹا منہ اور بڑی بات یہ لفظ اختیار کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں ان لوگوں کی خدمت میں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، امیر لوگ ہیں، مساجد کی انتظامیہ اچھی خاصی مالدار ہے، صاحب ثروت ہیں، وہ لوگ کہ جو اچھی مسجدیں بنا لیتے ہیں، مسجد کے فرش، مسجد کے قالین ہزاروں لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں، مسجد کے اے سی اور پنکھے ہزاروں لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں، لیکن اس پنکھے اور اس قالین کے بیچ میں کھڑا ہونے والا جو امام ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، ان کے بارے میں کچھ سوچیں۔ یہ لاک ڈاؤن کا موسم چلا ہوا ہے، اس میں اور زیادہ ان کا تعاون کریں۔ خدا نہ کرے اگر ایسا ہو گیا کہ اگر آپ لوگوں نے ان کو نظر انداز کیا اور وہ اس سے دل برداشتہ ہو کر یہاں سے دور ہو گئے اور اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے، جیسا کہ ہو رہا ہے کہ اچھی جو صلاحیتوں والے علماء ہیں وہ مساجد کی انتظامیہ، مدارس کے محتممین و منتظمین کے رویے کو دیکھ کر کے اس لائن کو چھوڑ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو یقیناً ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی، اور یہ علماء ہمیں پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، اور جب یہ علماء ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے تو یقیناً یہ غیروں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، اور پھر وہ ہمارے خلاف ان سے وہ کام لیں گے کہ جو آج ہمارے سامنے ہے۔ ان کا کام ہی یہی ہے، ہمارے اندر آپس میں انتشار پیدا کرنا، ایک دوسرے سے لڑانا، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کی قدر کریں، ان سے جا کر کے پوچھیں، اور ان کی جس چیز کی بھی ضرورت ہو جا کر کے آرام سے ان کی تمام ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے ان کو جا کر کے پوچھیں کہ حضرت آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں ہمارا معاشرہ اور اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی سربلندی انشاءاللہ کہاں تک پہنچے گی۔ پھر وہ صادق آ جائے گا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج اگر ہم عزت کو پا لینا چاہتے ہیں
اگر آج ہم سربلندی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان علماء کی قدر کرنی ہوگی، ان علماء کی قدر کرتے ہوئے ان کی تمام ضروریات کا خیال کرنا ہوگا، ان کی تمام تر ضروریات کا خیال کرتے ہوئے ان کی عزت اور احترام کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔